خوش آمدید۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ بازار کی مہنگی اور انہیلتھی مٹھائیوں کی مکمل طور پر چھٹی کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے۔ آج ہم مل کر ایک ایسی کمال کی خالص کلاسک کھویا کلفی کا راز کھولیں گے، اور وہ بھی صرف جی ہاں، صرف 2 انگریڈینٹ سے۔ چلیے اس زبردست سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا موازنہ کیجیے، ایک طرف مارکیٹ کی کلفی جو عجیب و غریب کیمیکلز اور آرٹیفیشل فلیور سے بھری ہوتی ہیں، صحت کے لیے واقعی نقصان دہ، اور دوسری طرف ایک بالکل خالص، لذیذ اور صحت بخش کلفی جو ہم تیار کریں گے صرف 2 عام اجزاء سے۔ یہ فرق دیکھ کر ہی سمجھ آ جاتا ہے کہ ہمیں خود کو آخر کیوں ان بازار کی غیر معیاری چیزوں سے دور رکھنا چاہیے، ہے نا؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اس 2 انگریڈینٹس والے جادو کو، وہ بھی بغیر کسی مہنگے کھوئے یا کریم کے۔ یقین مانیے، انگریڈینٹس کی لسٹ حیران کن حد تک چھوٹی ہے۔ ہمیں بنیادی طور پر صرف 1.5 لیٹر فل فیٹ دودھ اور آدھا کپ چینی چاہیے۔ ہاں، کیرمل بنانے کے لیے 2 چمچ چینی مزید رکھ لیجئے، اور بس 1 چٹکی الائچی پاؤڈر جو بالکل آپشنل ہے، یعنی ہمارے باورچی خانے کی عام چیزیں، اور نتیجہ بالکل جادوئی۔ اب یہاں سب سے ضروری بات، فل فیٹ دودھ آخر ہے کیا؟ دیکھیے، یہ وہ دودھ ہے جس میں اس کی قدرتی ملائی پوری طرح موجود ہوتی ہے، یعنی اسے سکم نہیں کیا گیا ہوتا۔ اب چاہے کچا دودھ ہو یا ڈبے والا، اس کے نیچرل فیٹ کا برقرار رہنا انتہائی اہم ہے۔ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں، کیونکہ یہی فیٹ ہماری کلفی کو وہ زبردست، رچ اور کریمی ٹیکسچر دے گا۔ چلیے، اب اس دودھ کو کھوئے کے ٹیکسچر میں تبدیل کرنے کا صحیح طریقہ کار سمجھتے ہیں۔ ترکیب بہت سیدھی ہے۔ سب سے پہلے 1.5 لیٹر دودھ کو اچھی طرح ابال لیجئے، پھر مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے اور برتن کی سائیڈ سے ملائی کو اندر کی طرف کھرچنا ہے۔ یہ سلسلہ تب تک چلے گا جب تک دودھ پک پک کر اپنی اصل مقدار کا صرف 1/3 یعنی 1/3 نہ رہ جائے۔ یہی دودھ کو ریڈیوس کرنے کا سب سے بہترین اور آزمودہ طریقہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑا اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ اگر دودھ کو چولہے پر اکیلا چھوڑ دیا جائے تو اس پر ملائی کی موٹی تہیں جم جاتی ہیں جو کہ ربڑی بن جاتی ہے، لیکن ہمیں تو کلفی بنانی ہے نا، اس لیے چمچ کا مسلسل اور لگاتار چلتے رہنا ضروری ہے تاکہ ملائی یکجان ہو اور کلفی والا سموتھ نتیجہ ملے۔ دراصل سارا جادو برتن کے کناروں پر ہی تو چھپا ہے۔ جب دودھ پکتا ہے تو اس کی ملائی سائڈز پر چپک جاتی ہے۔ اسی ملائی کو کھرچ کر واپس دودھ میں مکس کرنے سے وہ اصلی دانے دار کھویا والا ٹیکسچر بنتا ہے۔ یہ ایک ایسی زبردست ٹیکنیک ہے جس سے بغیر اصلی کھویا ڈالے کھوئے والی کلفی بالکل تیار ہو جاتی ہے۔ 45، جی ہاں 45 منٹ، یہ نمبر بہت اہم ہے۔ یہ 45 منٹ کا صبر ہی وہ فاصلہ ہے جو ایک عام ابلے ہوئے دودھ اور ایک نہایت شاندار ڈیزرٹ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں جلد بازی بالکل نہیں کرنی۔ اچھا نتیجہ آنا پوری طرح اسی وقت اور صبر پر منحصر ہے۔ کلفی کا وہ بہترین سنہری رنگ کیسے آئے گا؟ آئیے کیرمل بنانے کا سلسلہ دیکھتے ہیں۔ دھیان رہے، کیرملائزیشن کا عمل بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ پہلے منٹ میں بالکل ہلکی آنچ پر صرف 2 چمچ چینی میلٹ کی جاتی ہے۔ اگلے 3 منٹ میں اس کا رنگ ایک خوبصورت گولڈن روپ اختیار کر لیتا ہے، لیکن چوتھے منٹ پر آ کر فوراً رک جانا ہے۔ اگر اس میں جھاگ بننا شروع ہو گئی تو کیرمل کڑوا ہو جائے گا اور پوری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ اور یہاں ایک ضروری انتباہ، جیسے ہی اس انتہائی گرم کیرمل کو ابلتے ہوئے دودھ میں شامل کیا جائے گا تو یہ بالکل کسی جوش مارتے لاوا کی طرح تیزی سے اچھلے گا۔ یہ نظارہ دیکھنے میں تھوڑا شدید لگ سکتا ہے، لیکن یہ کمپلیٹلی نارمل ہے، اس میں گھبرانے والی بالکل کوئی بات نہیں۔ بس اب کیرمل ڈالنے کے بعد کلفی بیس کو فائنل شکل دینی ہے۔ مکسچر میں 2 منٹ تک ذرا تیزی سے چمچ چلانا ہے تاکہ وہ پیارا سا سنہری رنگ اچھی طرح گھل جائے۔ پھر تھوڑا سا الائچی پاؤڈر ڈال کر چولہا بند کر دینا ہے۔ سانچے یا مولز میں ڈالنے سے پہلے اس مکسچر کا پوری طرح ٹھنڈا ہونا نہایت ہی لازمی ہے۔ اب بڑھتے ہیں آخری مرحلے کی طرف، جماؤ کا بہترین طریقہ اور فریزنگ کی اہمیت۔ یہ ریسیپی واقعی بہت مفید اور ورسٹائل ہے۔ اگر بچپن کی یادیں تازہ کرنی ہے تو لکڑی والی سٹک مولڈز بیسٹ ہیں۔ کسی روایتی دعوتی فیل کے لیے مٹی کے چھوٹے مٹکے بہت پیارے لگتے ہیں، اور اگر پورے خاندان کے لیے ایک ساتھ بنانی ہو تو کوئی بھی کھلا ڈبہ یا لنچ باکس استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سب میں رزلٹ کمال کا آئے گا۔ آئیے فریزنگ کا وقت سمجھتے ہیں۔ پہلے مکسچر ٹھنڈا کر کے مولڈز میں ڈالا جائے گا۔ یہاں ایک زبردست پرو ٹپ یہ ہے کہ کلفی سٹکس کو فوراً نہیں ڈالنا۔
2 گھنٹے بعد جب کلفی تھوڑی جم جائے تب سٹکس لگانی ہے تاکہ وہ بالکل سیدھی کھڑی رہیں۔ اس کے بعد مزید 8 گھنٹے یا پوری رات کے لیے اسے اچھی طرح فریز کیا جانا ہے۔ 8 گھنٹے کے اس طویل انتظار کے بعد جب کلفی بالکل جم جائے تو اسے باہر نکالنے کی ٹرک بہت آسان ہے۔ بس سانچے کو ایک لمحے کے لیے نارمل پانی کے جگ میں ڈبونا ہے، ہلکا سا ہلانا ہے اور پھر کلفی آسانی سے باہر آ جائے گی۔ پانی کا یہ چھوٹا سا ٹرک اس بات کی گارنٹی ہے کہ کلفی بغیر ٹوٹے اپنی مکمل شکل میں باہر آئے۔ تو لیجئے، ہماری صحت بخش گھریلو میٹھی ٹریٹ بالکل تیار ہے۔ سوچئے ذرا، ایک عام سے دودھ کو ایسے کیمیکل فری، لذیذ اور رچ ڈیزرٹ میں تبدیل کر دینا جس سے بچے بالکل منگ منگ کر کھائیں، یہ کسی فتح سے کم تو نہیں ہے نا؟ غذائیت اور صحت کو اتنے مزے کے پیچھے چھپا کے پیش کرنے کا یہ واقعی ایک حیرت انگیز طریقہ ہے۔ اور اب ایک بڑا اہم سوال ذہن میں آتا ہے، جب گھر پر صرف 2 عام اجزاء کی مدد سے اتنی آسانی سے اصلی اور خالص کھویا کلفی تیار کی جا سکتی ہے، تو کیا کبھی دوبارہ بازار کی ان کیمیکلز والی کلفیوں پر سمجھوتہ کرنا چاہیے؟ یقیناً نہیں۔ اس وضاحت کے بعد آسان اور خالص ذائقوں کا راستہ بالکل صاف ہو چکا ہے۔ امید ہے یہ مزیدار معلومات کافی مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔